بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ میں ہوں جی محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور میں اپنے چینل مظہر چٹھا سے مخاطب ہوں آپ کو۔ تو آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ میں کچھ کیس لا اکٹھے کرتا ہوں، اس اپنے جو ٹاپک میں نے ویلاگ میں بتانا ہوتا ہے۔ تو آج کا ٹاپک ہے جو پی پی سی میں سیکشن 320 ہے، روڈ ایکسیڈنٹ کے متعلق۔ تو یہ واقعات جو ہے اکثر و بیشتر پیش آتے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے سب سے پہلے میں آپ کو ضمانت کے جو کیس لا ہیں وہ بتاؤں گا۔ اس کے بعد اگر معاملہ ٹرائل میں جاتا ہے تو پھر ٹرائل کی بابت میں انشاءاللہ کیس لا آپ کی نظر کروں گا۔ سب سے پہلے کیس لا آپ نوٹ کر لیں کہ بلکہ یہ نوٹ کر لیں کہ 320 جو ہے یہ قابل ضمانت جرم ہے۔ اس میں ضمانت یہ اس ضمانت کے قابل ہے، اور اس میں یہ قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں کوئی ضمانت دینے میں رکاوٹ موجود ہو۔ ایک رکاوٹ تھی، اس رکاوٹ میں یہ پھر کیس لا آیا، یہ بھی نوٹ کر لیں۔ کہا گیا کہ جرم 320 پہ یعنی تعزیرات پاکستان یعنی انگلش میں پی پی سی پاکستان پینل کوڈ کے تحت قابل ضمانت ہے۔ تو اس میں پھر ضمانت جو ہے قبل از گرفتاری جو ہے وہ کنفرم ہوئی۔ یہ کیس لا نوٹ کر لیں، پی ایل جے 2009 سی آر سی 1046 پیج ہے۔ دوسرا کیس لا ہے کہ عام طور پر روڈ پہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جس شخص کے پاس لائسنس ہے اس پر 320 فال کرے گی، اور جس شخص کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے تو اس پر 320 کی بجائے پھر وہی مقدمہ لگے گا جو مقدمہ جس کے تحت اس کو ضربات جو ہیں وہ ہوئی ہیں، یا کوئی جس طرح کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس حوالے سے۔ لیکن ایسا قطعاً نہیں ہے۔ اس میں یہ بالکل اس کیس لا میں وضاحت کر دی گئی ہے کہ اگر ڈرائیونگ لائسنس آپ کے پاس نہیں بھی ہے تو بھی 320 تعزیرات پاکستان کے تحت ہی اس کو ڈیل کیا جائے گا اور 320 ہی لگے گی۔ تو لہذا 320 قابل ضمانت جرم ہے۔ تو یہ کیس لا نوٹ کر لیں، بڑا اہم کیس لا ہے۔ پی ایل جے 1998 سی آر سی 790 پیج۔ اگلا کیس لا جو ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ملزم کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے تو پھر 322 پہ کا اطلاق ہوگا، ضمانت خارج ہوئی۔ اب یہ دوسری سائیڈ کا کیس لا ہے۔ اس میں جو سرکمسٹانسز تھے اس کو جب ڈسکس کیا گیا تو اس کا جو ریلیونٹ پورشن بنتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر لائسنس نہیں ہے تو 322 بنے گی۔ تو یہ کیس لا نوٹ کر لیں، 1994 سی آر ایل جے 239۔ اگلا کیس لا ہے جی 1994 پی سی آر ایل جے 406۔ اگلا کیس لا ہے جی 2011 سی آر ایل جے 700 پیج، اور 2011 پی ایل ڈی 1233 پیج۔ اگلا کیس لا جو ہے جی وہ یہ ہے کہ 322 پہ کیس میں کوئی سزائے قید نہ ہے، ضمانت منظور ہوئی۔ مثلا جو 322 تعزیرات پاکستان جو پی پی سی کا سیکشن ہے، اس سیکشن کے تحت کوئی سزا جو ہے وہ قید کی موجود نہیں ہے بلکہ جرمانہ ہے، تو اس لیے ضمانت قبل از گرفتاری جو ہے وہ منظور ہوئی۔ یہ کیس لا نوٹ کر لیں۔ یہ ہے جی 1999 سی آر سی جے 60، پی ایل جے 2000 سی آر سی 1144 پیج، 2000 پی سی آر ایل جے 203 پیج، پی ایل جے 205 ایس سی 1032 پیج، اور اس کے بعد ہے جی 2006 پی سی آر ایل جے 1236۔ اگلا کیس لا ہے جی 2010 سی آر ایل جے 109۔ یہ میں نے بڑی محنت سے آپ کے لیے یہ کیس لا نکالے ہیں، تو امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گے،
اور اگر پسند آئیں تو یہ دل میں ہی پسند آنا نہیں سمجھ لینا، وہ ایک لائک کا بٹن بنا ہوا ہے، اس کو بھی دبا دیجئے گا، تو ہو سکے تو میرے اس چینل کو، اگر آپ یہ معلوماتی چینل سمجھتے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا۔ تو اس کے بعد اگلا کیس لا جو ہے وہ ہے کہ بارڈر لائن کیس بٹوین ان ایکسیڈنٹ اینڈ اٹمپٹ ٹو مرڈر وڈ بی اے کیس آف فردر انکوائری بیل الاؤڈ، 2001 CRCG 43 پیج ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ مرڈر کی اٹمپٹ ہوئی ہے، یہ مرڈر کی کوشش کی گئی ہے، یہ کوئی عام کیس لا نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے بھی یہ عدالت کا موقف تھا کہ پھر بھی فردر انکوائری ہونی ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جب تک انکوائری نہیں ہوگی، جب تک اس کی تحقیق نہیں ہوگی، تو پھر اس وقت تک تو آپ کا موقف جو ہے وہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ بظاہر تو یہ روڈ ایکسیڈنٹ ہے، لہٰذا مزید تحقیق کا مقدمہ بنتا ہے، تو اس میں پھر عدالت نے ضمانت لے لی۔ بڑا اہم کیس لایا ہے یہ۔ اگلا کیس لایا جی کہ 337G 320 322 تے پہ کیس ملزم کو بے گناہ قرار دے کر رپورٹ زیر دفعہ 173 زواد فے کے خانہ نمبر 2 میں چالان کیا گیا تھا، بس اس نے بے گناہ قرار دے دیا۔ یہ بڑی پولیس جو ہے نا زیادتی کرتی ہے کہ یہ جب ایک بندہ بے گناہ ہے تو اس کو پھر چالان کیوں کرنا ہے، لیکن کر دیتے ہیں، خانہ نمبر 2 میں چالان کر دیا جی، عدالت کی ثوابدید میں چھوڑا جا رہا ہے۔ تو آپ کی تفتیش جو ہے پھر وہ کس کھاتے میں گئی، آپ کیا تفتیش کر رہے ہیں، آپ کا ادارہ جو ہے وہ کس لیے ہے؟ تو خانہ نمبر 2 میں اس کو چالان کیا گیا تھا۔ عدالت پولیس کی رائے کی پابند نہ ہے، عدالت نے پھر جو ہے نا اس میں پولیس کی رائے سے اتفاق نہیں کیا اس کیسلا میں، اور ضمانت جو ہے وہ خارج ہوئی۔ یہ 2012 YLR 1884۔ اب اس میں دیکھ لیں کہ پولیس جو ہے وہ بے گناہ کہہ رہی ہے اور اسے خانہ نمبر 2 میں چالان کر رہی ہے، تو پھر عدالت کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے، ہم تو پولیس کی رائے سے اتفاق کرنے کے پابند نہیں ہیں۔ تو یہ کیس ہے 2012 YLR 1884۔ اب اس کیس میں جو ٹرائل میں آپ کو کام آ سکتے ہیں کیسز وہ یہ ہیں، ویسے حادثہ اگرچہ پر رونق جگہ پر ہوا تھا، لیکن جائے وقوع کے ارد گرد سے پبلک کا کوئی گواہ نہ رکھا گیا تھا، بندہ بری کر دیا گیا۔ ویسے اس میں اس سارے کیسلا میں جو میں خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کہا گیا کہ ایک ایسی جگہ پہ ایکسیڈنٹ ہوا کہ جہاں آبادی موجود تھی، جہاں بہت سارے لوگ موجود تھے، تو پھر وہاں کا کیوں نہیں کوئی گواہ ہے؟ گواہ کیوں آپ نے تیسرے محلے سے یا بہت دور سے جو ہے نا وہ لے کر آئے ہیں؟ تو اس بنیاد پر اس کو ملزم کو بری کر دیا گیا۔ یہ کیسلا ہے جی 2004 PCRLJ 51۔ اگلا ہے جی کسی گواہ نے اپنے بیان میں یہ نہ کہا کہ ملزم ریش اینڈ نیگلیجنٹ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ مثلا گواہ جو تھے، گواہیاں جو ہوئی تھیں، اس میں کسی ملزم نے یہ نہیں کہا کہ ڈرائیور جو ہے وہ ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا، تو جب ریش ڈرائیونگ جو ہے وہ ثابت نہیں ہوئی تو پھر اس کو بری کر دیا گیا۔ یہ ہے جی 2004 PCRLJ، اور دوسرا بھی PCRLJ 51 پیج۔ تو اگلا کیسلا ہے PLJ 2000 CRC 263۔ پھر اگلی گراؤنڈ ہے کہ گواہان نے لوگوں سے سنا تھا کہ گاڑی ملزم چلا رہا تھا، کوئی چشمدید گواہ نہیں تھا، تو ملزم بری ہو گیا جناب۔ یہ کیسلا جو ہے وہ نوٹ کر لیں، 2006 MLD 616۔ اگلا کیسلا ہے کہ محض تیز رفتاری کو ریش اینڈ نیگلیجنس ڈرائیونگ جو ہے وہ نہیں کہا جا سکتا، تو اس میں بھی ملزم کو بری کر دیا گیا۔ یہ 1999 MLD 567 پیج۔ دوسرا کیسلا ہے 2013 SCMR 480 پیج۔ اس کے بعد اگلا کیسلا یہ ہے کہ بارش کی وجہ سے کیچڑ پر سلپ ہونے کی وجہ سے حادثہ ہوا تھا، ملزم کو حادثہ کا ذمہ دار قرار نہ دیا جا سکتا ہے۔ یہ کیسلا ہے جی 2003 YLR 1041 پیج۔ اس کے بعد ہے کہ جائے وقوع کے قریب کوئی اسکول، ہسپتال یا سپیڈ بریکر نہ تھا، اور نہ ہی کسی خاص سپیڈ پر گاڑی چلانے کی کوئی پابندی تھی، اور
ملزم کو بری کر دیا گیا۔ 2001 YLR 3313۔ اگلا ہے جی کیسلا کا خلاصہ یہ ہے کہ پولیس فائل سے کسی بیان الفی کا جوڈیشل فائل میں ٹرانسفر کر دینا ہی کافی نہ ہے، بلکہ بیان الفی دینے والے کا عدالت میں خود بطور گواہ پیش ہونا لازم ہے۔ مثلا جیسے انہوں نے اس پہ اس کی گواہیاں لے لیں اسٹیمپ پیپر پہ، لیکن اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے جب تک وہ عدالت میں پیش ہو کر اس کا کوئی اس کی تائیدی بیان ریکارڈ نہیں کرواتا، تو اس وقت تک اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ لہٰذا ملزم کو جو ہے بری کر دیا گیا۔ اور یہ ہے جی 2015 YLR 782۔ 320 تے کے اطلاق کے لیے کسی آدمی کا سڑک پر ہونے والے ایکسیڈنٹ میں مرنا ضروری نہ ہے اور نہ ہی ایسا کوئی قانون ہے۔ اس کو بری کر دیا گیا جی۔ یہ PLD 2001 SC 687۔ گاڑی کے ویل کھل گئے تھے اور گاڑی کنٹرول سے باہر ہو گئی تھی، اس کو بھی بری کر دیا گیا۔ 2010 PCRLJ 1850۔ 320 تے پہ اور 279 تے پہ کیس میں سزا کے لیے ملزم کا گاڑی چلانا اور لاپرواہی سے گاڑی چلانا ثابت کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ ثابت نہیں ہوتا تو پھر ملزم بری ہوگا۔ 2014 CRLJ 392۔ تو یہ امید ہے کہ آپ کو ایکسیڈنٹ کے کیسز جو ایکسیڈنٹ کی ضمانت کی بنیاد پر، ضمانت کے سٹیج پر اور بریت کی سٹیج پر یا ٹرائل کی سٹیج پر جو اہم کیسلات تھے جو میں نے جمع کیے تھے، جو تھوڑی سی میں نے کاوش کی تھی، اس کو قبول فرمائیے۔ اور اگر یہ میری معلومات آپ کو پسند آئی ہوں تو اسے لائک اور شیئر بھی کیجیے گا، تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اسی طرح کے قانونی اور اسی طرح کے یوزفل ویلاگ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر